کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک قیدی کو لایا گیا۔ جب قیدی کو لایا گیا تو بادشاہ نے اس کا مقدمہ سنا، تو مقدمہ سننے کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو سزائے موت دے دی جائے۔ اب جب اس شخص کو سزائے موت کا حکم دے دیا گیا تو اس کے دل میں جو خوف تھا موت کا وہ ختم ہو گیا۔ تو وہ جب سزائے موت کی طرف جا رہا تھا، وہاں جہاں اس کو سزا دینی تھی، تو وہ اس نے جو ہے وہ کچھ گالیاں دینا شروع کر دی بادشاہ کو۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو وزیر جو ہے وہ بڑا سمجھدار تھا اور نیک دل انسان تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ، اس نے سوچا کہ اگر میں نے بادشاہ کو سچ بات کہہ دی تو بادشاہ اس کو پھر سزا نہیں دے گا، اس کو قید کر دے گا، اس پر ظلم کرے گا۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو غصے کو ضبط کر لیتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ جب بادشاہ کو اس چیز کا پتہ چلا تو بادشاہ نے جو ہے وہ حکم دے دیا کہ اس کو آزاد کر دیا جائے۔ اب وہ جو وزیر تھا اس کے ساتھ ایک دوسرا وزیر تھا، وہ حسد کرتا تھا، اس کے ساتھ حسد کرتا تھا، اس کے دل میں اس وزیر کے بارے میں بغض تھا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اصل بات یہ ہے اور سچ بات یہ ہے کہ اس شخص نے آپ کو گالیاں دی ہیں۔ بادشاہ سلامت کو جو ہے نا جب یہ بات سنی تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ آپ کے یہاں سچ بولنے سے اس وزیر نے جہاں جو جھوٹ بولا ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان جو ہے وہ بچا دی۔ اس پر بادشاہ نے ایک اور بات کی کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ وزیروں کے مشورے پر چلتے ہیں، اس لیے وزیروں کو چاہیے کہ وہ بادشاہوں کو اچھا اور صحیح مشورہ دیا کریں۔ تو ناظرین، ہم اپنی روزمرہ زندگی کے اندر بھی دیکھتے ہیں جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ جو ہے وہ جو بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم روزمرہ زندگی کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کبھی کبھار سچ بول کر کئی دوستوں کو ناراض کر لیتے ہیں، بہن بھائیوں کو ناراض کر لیتے ہیں، کئی دفعہ جو ہے وہ فیملی میں جھگڑا ڈل جاتا ہے سچ بولنے کی وجہ سے۔ تو کبھی ہم جو ہے وہ سچ بولنا چاہیے، سچ بولنا اچھی چیز ہے، مگر حکمت جو ہے وہ یہ بڑی ضروری ہے۔ اور ہم جو ہے وہ کبھی کبھار سچ بولنے سے فتنہ جو ہے وہ مچا دیتے ہیں فیملی کے اندر، گھروں میں، شہروں میں۔ وہ جو فتنہ ہے اس سے بچنا چاہیے، اور اس سچ سے جس سے دو دل جو ہے وہ ٹوٹ جائیں، اس سچ سے جس سے فتنہ پیدا ہو، وہ سچ جس سے جو ہے وہ بھائی بھائی سے دور ہو جائے، وہ سچ جس سے جو ہے وہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو، اس سے وہ جھوٹ جو ہے وہ بہتر ہے۔ جس کو کسی شاعر نے کہا بھی نا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ مطلب کہ وہ ساری کی ساری چیزیں جو اچھی ہیں وہ بری بن جاتی ہیں کہ اگر ان کا رزلٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں جب کوئی بات کریں تو ہمارا اسلام جو ہے وہ کہتا ہے حکمت کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے۔ دیکھیں نا کہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ بڑی یہ بات کرتے ہیں کہ میں تو سچی بات جو ہے وہ منہ پہ کہہ دیتا ہوں۔ حالانکہ سچی بات کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر وہ جب اپنی ذات کی بات ہو کہ ہاں مجھ میں یہ عیب ہے، میں جو ہے وہ یوں ہوں، میں نے یہ غلطی کی ہے، تو اس وقت سچی بات کرنی چاہیے۔ اور جہاں تک بات معاملات کی ہو تو آپ سچی بات کریں، سیدھی بات کریں۔ جہاں پر جو ہے وہ معاہدے کی بات ہو، لین دین کی بات ہو تو آپ سچی بات کریں، سیدھی بات کریں۔ مگر جہاں پر جو ہے وہ لوگوں کی زندگیاں آپ کے ساتھ جڑی ہوں، اور جہاں پر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے معاملات جڑے ہوں۔ اب دیکھنا اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ دوسرے شخص کے بارے میں جو ہے وہ ان کے کردار کے بارے میں باتیں شروع کر دیں کہ آپ چور آدمی ہو، آپ فلاں آدمی ہو، آپ فلاں ہو۔ حالانکہ ان میں یہ وہ چیزیں ہوں بھی تو آپ ان کو اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ وہ اسلام میں حکمت جو ہے وہ یہ بڑی ضروری ہے کہ جب آپ کوئی بھی بات کہیں، کسی کو بتائیں یا بولیں تو اس میں جو ہے وہ حکمت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔